کرے کہ وہ جا کے نماز پڑھیں اور صبح اٹھ کے جا کے تہجد پڑھے، اور اولاد سے توقع کریں کہ کل مر جائیں گے تو میرا پتر میرے واسطے دعا منگے گا، کوئی نہیں منگے گا۔ سمجھ آئی بات کی؟ یار جب میں اپنے باپ کے لیے دعا نہیں مانگ رہا، آپ اپنے باپ کے لیے دعا نہیں مانگ رہے، تو اولاد کیوں مانگے تمہارے لیے دعا؟ وہ کہ پنجابی دی کہاوت سنی ہے نا تسی، باقی سے اپنے پیو نے چک لیا موٹے تے مار کے دریا سٹنا ہے، ٹھڈا لگا ڈگا تے او دے وچوں آواز آئی پتر ایتھے نہ سٹ مین اگاں سٹ، کیوں جی ایتھے کیوں نہ سٹاں، ایتھے میں اپنے نے سٹے ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ تو جب ایسا کریں گے تو اس کا جواب بھی ایسا ہوگا، لیس للانسان الا ما سعی، اے انسان جیسا عمل کرے گا ویسی اس کی جزا ملے گی۔ باپ کو گالی دے گا تیری اولاد تجھے گالی دے گی، باپ کی نافرمانی کرے گا تیری اولاد تیری نافرمانی کرے گی، تو رب کا فرما بردار بن جا تیری اولاد تیری فرما بردار بن جائے۔ سمجھ آئی؟ تو یار یہ ہماری بدقسمتیاں ہیں کہ آج ہم نے دین کو پیچھے کر دیا، دنیا کو آگے کر لیا۔ جب دنیا کو ہم لوگوں نے آگے کر دیا تو پھر کیا ہوا؟ پھر ہمارے لیے وبال جان، ہر طرح سے ہمارے لیے تکلیف، ہر طرح سے ہمارے لیے اذیت، ہر طرح سے ہمارے لیے پریشانی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کو اپنے لیے رحمت بناؤ، اپنی اولاد کو اپنے لیے نعمت بناؤ، اچھی تعلیم دو، اچھی تربیت کرو، تو کیا ہوگا؟ تم بھی نیک بن جاؤ گے، تمہاری اولاد بھی نیک بن جائے گی۔ تو حاضرین محترم، اپنی زندگی کے اندر انقلاب لانے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والدین پر اولاد کے بنیادی طور پر 3 حقوق ہیں، ان کو بھی ہم نے چھوڑ دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا حقوق ہیں؟ فرمایا سب سے پہلا، جب بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا اور خوبصورت نام رکھو۔ کیا کرو؟ اچھا اور خوبصورت نام رکھو جس کے معنی، مطالب اور معارف بڑے خوبصورت ہوں، اچھے ہوں۔ آج میں اور آپ اپنے ارد گرد جھانک کر دیکھیں، کیا ہم نے کوئی انڈیا کے ڈراموں والی لڑکیوں اور لڑکوں کے نام تو نہیں اپنی اولاد کے رکھے ہوئے؟ اپنی ذریت کے نام ہم نے کوئی ٹی وی سے دیکھ کے کسی اینکر کے نام پہ تو نہیں رکھے ہوئے؟ اپنی اولاد کے نام کسی ہیروین کے نام پہ تو نہیں رکھے ہوئے؟ کون سے یار ہم نے اپنی اولاد کے اسلامی اور بامعنی نام رکھے ہیں؟ ایسے ایسے نام بھی رکھے ہوئے ہم نے اپنی اولادوں کے جن کا کوئی معنی نہیں ہے، جن کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، جو کبھی کسی نے سنا ہی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلا جو حق ہے وہ اس کا اچھا خوبصورت اسلامی نام رکھو جس کے معنی، مطالب اور معارف اچھے ہوں۔ اور پھر دوسری چیز فرمایا جب سمجھدار ہو جائے، جب عقل مند ہو جائے تو اس کو قرآن پڑھاؤ، اس کو دین سکھاؤ، اس کو رب کی معرفت دو۔ اور تیسری چیز فرمایا جب جوان ہو جائے اس کے اچھے خاندان کو تلاش کر کے، اچھی اسلامی اس کی ہم سفر تلاش کر کے اس کی شادی کرو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ 3 کام اپنے مقررہ وقت پر کر دو، تمہاری اولاد نافرمان نہیں ہوگی۔